انسان جب حق کو پہچان لیتا ہے نا، یا انسان جب اللہ کی عبادت پہ گامزن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس راستے سے ہٹنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے استقامت کے راستے میں کچھ فترات ہوں، آپ کہہ لیں کوئی جمپس ہوں، ایسے کچھ انقطاع کے اوقات ہیں، یعنی بسا اوقات اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگتا ہو اور بسا اوقات ہٹ جاتا ہو، بسا اوقات وہ اللہ کی نیکی طرف مائل ہو اور بسا اوقات وہ اس سے کوئی نیکی رہ جاتی ہو، کوئی گناہ ہو جاتا ہو، یعنی اس کا ایمان کی ایک کیفیت میں رہتی ہو، کبھی ایمان کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ پہلی صورت ہے کہ وہ ہمیشہ زیادت و نقصان کے درمیان رہتا ہے، نیکی اور گناہ کے درمیان رہتا ہے، جھولتا رہتا ہے، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی کا راستہ مستقل چھوڑ کر گناہ پر ہی گامزن ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں بندوں کا الگ الگ معاملہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو پہلا جس کا میں نے ذکر کیا، کہ جس کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کا دل اللہ کی عبادت پہ مائل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی وہ طویل عرصہ گناہوں سے دور رہنے پر قادر ہوتا ہے اور کبھی وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے بالآخر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہی ہے بندے کی۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو کبھی نیک تھا لیکن اب برا ہو چکا ہے، اب گناہوں میں پڑ گیا ہے، اب اسے نیکی کا خیال ہی نہیں آتا، اس نے اللہ کو ترک کر دیا، معاذ اللہ غفلت میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے نا پہلے شخص کی، تو اس سلسلے میں ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ یہ معاملہ ہر بندہ مومن کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ کبھی ایک جیسے ایمان پر مستقر قرار نہیں پا سکتی، کہ اس کا ایمان کبھی کم ہی نہ ہو۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے مشہور، آپ سب نے سنی ہوگی، حنظلہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے تو کہنے لگے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، منافق ہو گیا سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود بتائیں کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور جب ہم ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے اور بڑی اپنی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنے گھر بار میں آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں آتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی، ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے معاش میں، اپنے بیوی بچوں میں۔ تو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تو میرا معاملہ بھی ہے، میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو دونوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس پریشانی میں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہے، کہیں نفاق تو نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتے ہیں یا کسی بھی علم کی مجلس میں ہوتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں، تو باتیں بڑا دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑا ایمان جو ہے نا وہ اس کا لیول بڑا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم جیسے ہی اس سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ کی منافقت تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم۔ آپ نے فرمایا اگر تم ہمیشہ اسی ایمان کی حالت میں رہو جیسا کہ تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ ہی کامل رہے اور ہمیشہ ہی وہ اپنی حدوں کو پہنچا ہوا ہو، تو سچی بات کیا کہ فرشتے اتر کے تم سے مسافے کرنا شروع کر دیں، یعنی تم تو پھر اس قدر بلند مقام پر پہنچو کہ فرشتے بھی زمین پہ آئیں اور تمہارے بستروں پر اور تمہارے گھروں میں تم سے مسافے کریں، سلام کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، لیکن حنظلہ بات کیا ہے، ساعۃ وساعۃ، کبھی دل اس طرف اور کبھی اس طرف، وقت وقت کی بات ہے، یعنی کبھی ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے، کبھی ایمان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، سمجھنا اس بات کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترہ، کہ ہر چیز میں، ہر عمل میں ایک شرہ ہوتا ہے۔ شرہ کیا ہے؟ ایک آپ کہہ لیں انقطاع کا دورانیہ ہوتا ہے، جب انسان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فترہ، اور بعد نے کہا کہ شرہ سے مراد کیا ہے کہ اس کی ایک حرص ہوتی ہے، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا وہ بڑے حرص کے ساتھ کرتا ہے، بڑی مواظبت کے ساتھ، بڑے دماغ کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ لیکن وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فترہ، لیکن ہر عمل کے درمیان پھر ایک انقطاع کا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی انسان کسی بھی عمل کو یکساں ایمان کے ساتھ اور یکساں لگن کے ساتھ تعدیر نہیں کر پاتا، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر عمل کے درمیان انقطاع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہ آپ نے انسان کی فطرت بتا دی۔ پھر کرنا کیا چاہیے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، اور بہت شاندار بات ہے، اس کو بس آپ پلے سے باندھ لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا، یہ جو دل ہے نا اس کے اقبال اور ادبار کے ایام ہوتے ہیں۔ قلب کہتے ہیں اس نے کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اللہ کی یاد پر مائل ہوتا ہے اقبال، اور کبھی یہ پھر جاتا ہے الٹا ادبار۔
تو دل کے حالات ہوتے ہیں، دل پر موسم اترتے ہیں، کبھی بہار ہوتی ہے اور کبھی خزاں ہوتی ہے، یہ دل کبھی بھی ایک سے حال میں نہیں رہتا۔ کرنا کیا چاہیے انسان کو؟ فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَخُذُوهَا بِالنَّوَافِلِ، جب بہار کے ایام چل رہے ہوں، جب دل نیکی پر مائل ہوں، تو ان کو بہت زیادہ نوافل کے ساتھ غنیمت اٹھا لینی چاہیے، فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ جیسے رمضان ہے نا، اب رمضان کیا ہوتا ہے؟ رمضان عام طور پہ دل کے اقبال کا موسم ہوتا ہے۔ رمضان ہے، علم کی مجالس ہیں، طلب علم کا دورانیہ ہے، اللہ والوں کے قرب کا جو اوقات ہیں، مسجد میں جب انسان ہو، وہ جو مرحلہ ہے عشرہ ذی الحج ہے، انسان حج پہ عمرے پہ آیا ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، بہت سارے اوقات، بہت ساری جگہیں، بہت سارے لمحات انسان محسوس کرتا ہے اس میں دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر انسان محسوس کرتا ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہو۔ تو جب یہ اقبال کے مراحل ہوں، یعنی دل کا موسم بہار ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ انسان زیادہ سے زیادہ نوافل کرے، جو کر سکتا ہو کرنا شروع کر دے، تہجد شروع کر دے، تلاوت شروع کر دے، اذکار شروع کر دے۔ وہ سمجھے کہ یہ موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَلْزِمُوهَا الْفَرَائِضَ، لیکن جب دل پر خزاں اتر آئے، کبھی ایسا ہو کہ دل دنیا کی محبت میں واپس چلا جائے اور دل اللہ کی یاد پر مائل نہ ہوتا ہو، فَأَلْزِمُوهَا بِالْفَرَائِضِ، تو کم از کم اللہ کے فرائض کے ذریعے اس کو پکا رکھو، کھونٹے سے باندھ کے رکھو کہ فرائض چھوٹنے نہ پائیں۔ کیونکہ جب انسان سے فریضہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ پہلے مرحلے سے نکل جاتا ہے۔ شروع میں کہا نا دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا دل یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف اور کبھی نہیں، بلکہ پھر وہ اللہ کے راستے سے راستے ہی ترک کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی نمازیں، فرائض نہیں چھوٹتے، فرض روزہ نہیں چھوٹتا، فرض نماز نہیں چھوٹتی، لوگوں کے جو فرض حقوق ہیں، یہ آپ کے جو فطرہ اور آپ کے انقطاع کا جو ایام ہے، خزاں کا جو ایام ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو یہ خیر کی علامت ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ بس فریضہ نہ چھوٹنے پائے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ سادہ لفظوں میں، کہ انسان بندہ مومن کبھی بھی ایک حال پر نہیں رہتا۔ اگر اس کا حال ایسا ہو کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے نوافل کی صورت میں۔ اور اگر کیفیت یہ ہو کہ وہ نیکی کی طرف زیادہ مائل نہ ہوتا ہو، تو اپنے آپ کو فرائض پر باندھ کے رکھے کہ فریضہ چھوٹنے نہ پائے۔ بس یہ حل ہے جو ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ایک ملہم ہستی نے، ٹھیک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کی بات عام طور پہ اللہ کی مراد کے مطابق ہوتی تھی نا، ما كنا نرد ان سکینۃ تنطق علی لسان عمر، سکینہ جو ہے نا، اور اللہ کے جو الہامات ہیں، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جاری ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بہت شاندار بات ہے۔ اعمال قلوب کے بڑے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، انسان اس جتنا غور کرے نا، اتنی حکمت اس کو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا اس کو اپنے جو دل کے احوال ہیں اس کی اصلاح کرنے میں یہ کلیہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ دل کے اقبال اور ادبار کے ایام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خزاں اور بہار سے اس کی مثال سمجھیں۔ تو بہار کے ایام میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خزاں کے ایام میں فریضوں سے غافل، جو فرائض ہیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم انسان اپنے آپ کو فرائض پر باندھ کے رکھے۔